آج قومیں ناکام کیوں ہیں؟ آج ہم مسیحی قوم ناکام کیوں ہیں؟ آج ہم پسے کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہم دھتکارے کیوں جا رہے ہیں؟ آج ہماری غربت اور جہالت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہم نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ اگر آپ اس کی ریسرچ کریں، آپ سٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قومیں سالوں سال تک غلامی کا شکار رہی ہیں، قومیں صدیوں تک بھٹکتی رہی ہیں، پھر سالوں بعد ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے جو اس قوم کو آزادی دلاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا، سالوں بعد مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے والا ایک لیڈر پیدا ہوا۔ ابراہم لنکن، امریکہ میں مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے والا ایک لیڈر پیدا ہوا۔ اسی طرح خدمت میں مدر ٹریزا، خدا کے کلام کو ماننے والی ایک خادمہ لیڈر پیدا ہوئی۔ آج مسیحی قوم بھی بھٹک رہی ہے، کسی لیڈر کی تلاش میں ہے۔ آج ہم بھی ایک ناکام قوم ہیں، لیکن آج مجھے ایک شعر بڑا خوبصورت یاد آ رہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس روتی رہی اپنی بے نوری پہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ آج ہم توہم پرستی کا شکار کیوں ہیں؟ ہماری جو مذہبی لیڈرشپ ہے، وہ مذہبی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک سیاست کا سہارا لیتی ہے اور اس سے وہ اپنی دکان، اپنا اڈا چمکاتی ہے۔ اسی طرح آج ہماری سیاست مذہب کے اندر جاتی ہے، وہاں سے مذہبی سہارے لیتی ہے۔ آج مذہب اور سیاست کے اندر کچھ ایسے خیالات بن چکے ہیں، آج ہمارے کچھ ایسے سوال ہیں جو ہمارے مذہبی سیاسی رہنماؤں نے آپس میں کچھ ایسا میل جوڑ رکھا ہے جس سے انہوں نے غریب عوام کو الو بنایا ہوا ہے، جس سے غریب عوام کو انہوں نے لاشعوری سطح پر ان کے شعور کی سطح کو وہیں اپاہج کیا ہوا ہے۔ آج ہم دن بدن وہی پرانے خیالات کا شکار ہیں۔ آج قومیں کہاں ترقی کر گئی ہیں، آج تعلیمی میدان کہاں پر پہنچ گیا، آج ریسرچ کہاں پر پہنچ گئی ہے، آج سائنس کہاں ترقی کر گئی ہے، لیکن ہم مسیحی قوم آج بھی وہیں کھڑے ہیں اور اپنی اس جہالت کا شکار ہیں۔ آج اس سارے سوالوں کا جواب محترم جناب ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب اپنے کلام میں بڑا خوبصورت دیتے ہیں۔ آئیں ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کے اس خوبصورت کلام کو، اس سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ کسی کو بھی اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ کسی کا طرفدار نہیں، وہ اپنا کام چاہتا ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے پولیٹیکل لیڈر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پوسٹ پر بیٹھے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں فیصلے ٹھیک کر رہے ہیں۔ خدا انٹرفیرنس کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پریشان نہ ہو جائیے گا۔ پاکستان کے اندر ایک صدا ہمیشہ سے رہی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، آنکھ کھولی ہے، تب سے ہی یہ میرے کانوں کے اندر صدا پڑ رہی ہے۔ ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، ہمارا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ خدا قوم کو دیکھ کر لیڈر دیتا ہے، جس طرح کی قوم اس طرح کے لیڈر۔ قوم کرپٹ ہو چکی تھی، جوش، خدا نے لیڈرشپ بھی کرپٹ ہی دی۔ اور اگر آج ہم مسیحی لوگ صوفوں پہ بیٹھ کے، گھروں کے اندر بیٹھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو یہ آپ ہی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ریلیجس لیڈرشپ پر اعتراض کرتے ہیں تو بھی آپ کا نتیجہ ہے۔ دونوں لیڈرشپس جو ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے چاہے وہ ریلیجس لیڈرشپ ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیشن کے اوپر، قوم کے اوپر۔ قوم کیسی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہو یقین کے ساتھ کیا ہوا؟ یہو یقین کے ساتھ یہی تو ہوا۔ کاہن اپنی نبوتیں کر رہے ہیں اور آگے ذلیل کروا رہے ہیں بیچارے کو، کیسی موت مروا رہے ہیں اس کو۔ نبوکدنضر بت پرست بادشاہ سے ذلیل کروا رہے ہیں، اور پھر بعد میں ہم روتے ہیں، او جی سانے تو غیر قومان کام کر۔ غیر قومیں کیوں نہ ذلیل کریں ہمیں؟ غیر قومیں اتنی دیر تک کرسچنز کو ذلیل کریں گی جب تک ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور جب تک ہماری ریلیجس لیڈرشپ جو ہے ایک دوسرے کو، میں جو فکرہ بولنے لگا ہوں یہ نہایت خطرناک ہے، ایک دوسرے کو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا کام کر، میں تیرا کام کرتا ہوں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ قوم بھگت رہی ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے ہسٹوریکلی آپ نے دیکھ لیا، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا غیر قوموں سے مرواتا ہے اپنی قوم کو۔ تو میں اور آپ کون ہے
پھر ہم کہتے ہیں جی ہمیں پاکستان میں چوڑا کہا جاتا ہے, ہمیں پاکستان میں بھنگی کہا جاتا ہے, ہمارے اندر پاکستان میں ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ سلوک ہو رہا ہے. تو یہ سلوک ہونا واجب ہے. غیر قومیں مسیحیوں کے ساتھ اتنی دیر تک یہ کرتی رہے گی جب تک ریلیجس لیڈرشپ کرپشن کے اندر سے باہر نہیں آئے گی, اور جھوٹی نبوتیں کر کر کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو گائیڈ غلط کر رہی ہیں. اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یہ بھی سمجھتی ہے کہ ایکو ادارے میرے کو, ہر پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس نے, دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ ایک اڈا بنایا ہوا ہے چرچ کو یا کسی بڑے لیڈر کو جس کے پاس 4 آنے ہیں, فیم ہے, پیسہ ہے, اور اسی بندے نے اس کو خراب اتنا اس کا دماغ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بچارے چھوٹے کی سنتا ہی نہیں ہے. تو قوم کیوں نہ ذلیل ہو؟ اس لیے قوم ذلیل ہو رہی ہے کہ دونوں لیڈرشپس جو ہیں, ریلیجس لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کرپٹ ہو جائیں تو قوم ذلت کی زندگی گزارتی ہے. اور اس لیے قوم ذلت کی زندگی گزارتی ہے کہ قوم کے اندر لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ دونوں لیڈرشپس آ جاتی ہیں. یہ آج خدا ہمیں سکھا رہا ہے, جس کے نتیجے کے اندر یہ دونوں لیڈرشپ آتی ہیں. یہ صرف قوم کے سبب سے ہے, صرف قوم کے سبب سے. زبان قوم کی بند, پولیٹیکل لیڈرز کے آگے جائیں, گالیاں پیچھے نکالیں گے, سامنے جائیں ہو سر آپ. ہمارا حال کرسچنز کا پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا بندہ ہی آ جائے نا, کوئی پولیس والا ہی آ جائے تو ساریاں بھی لتاں پادریاں دیا کام رہی ہوتی ہیں. ہم نے معجزوں, غلط دعاؤں کو فوکس کیا ہوا ہے. ایک غلط دعا نے قوم برباد کر کے رکھ دی, اور آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم اس دعا کا, اس معجزے کا. کی لوڑ سی تینوں 15 سال عمر ودان دی؟ کی لوڑ ہے تینوں ایویں پٹھیاں سدیاں بونگیاں مارن دی؟ ہم اپنے موجتے ہیں, ہم پادری کو چھوٹا بناتے ہیں, ہم لیڈر کو بڑا بناتے ہیں, ہم لیڈر کو چھوٹا بناتے ہیں, حالانکہ وہ دونوں خدا کے خادم ہیں. من حیثیت القوم ایز اے نیشن ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات, اس کے کانسیکوینسز ہیں ہماری غلط حرکات. اور ہم دیکھیے ایویں کتے کوئی کام ہوتا ہے تالیاں مارا ہیلیلویا 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 ہیلیلویا, سانو کو آکھے نا کہ فلانی جگہ تے کروسڈ ہے تے 20 بساں نے تے 20 بساں ٹور جو پاویں اگے پولیٹیکل لیڈرشپ او نعرے ماردا ہوئے کسی بڑے لیڈر دے تے بعد چ اچھا یہ کی سی, ایڈے معصوم ہاں سی, ایڈے سادہ. سادگی اندر سے ہونی چاہیے لیکن بے وقوفی نہیں ہونی چاہیے. ہماری قوم سادہ ہے, بے وقوف نہیں ہے. تو اگر بے وقوفی ہے تو باہر نکالیں. اگر کرسچن ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خدا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تاریخ کے اوراق ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بطور نیشن ہم ٹھیک ہو جائیں. اگر بطور نیشن ہم ٹھیک نہیں ہوں گے, ہر بندے کو سر پہ بٹھا لیں گے, ہر بندے کی سن لیں گے, ہر بندے کے پیچھے لگ جائیں گے. ناظرین, اس خوبصورت کلام میں آپ نے سنا ہے خدا کے عظیم خادم ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ ہم اسی بھیڑ چال کا شکار ہیں. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری مذہبی جو لیڈرشپ ہے اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں, وہ لوگوں کو تک سچائی کو نہیں پہنچاتی. ناظرین, کسی بھی طبقے میں جب ایک خاص قسم کا گروہ جب ابھرتا ہے, ایک خاص قسم کے گروہ کے بچے جب آگے بڑھتے ہیں, ایک خاص قسم کا گروہ مذہب پر حکمرانی کرتا ہے, ایک خاص قسم کا گروہ سیاست پر حکمرانی کرتا ہے, تو وہ قومیں غریب اور عام طبقے تک وہ وسائل نہیں پہنچ سکتے. ناظرین, آپ کی اس علمی, تعلیمی اور شعوری سطح پر آپ کو ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بھی اس توہم پرستی, اس توہم پرستانہ خیال اور اس ماضی کے خیالوں سے چھٹکارا پا کے حقیقی رہائی حاصل کریں. بہت شکریہ, تھینکس.